لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے اپنے پیسے رکھ دیے، اپنا مال رکھ دیا کہ جتنا چاہے لے لو، تو انہوں نے تو ضرورت کے مطابق ہی لیا، لیکن اس کے بعد عرض کرنے لگے بھائی عثمان ایک سوال کا جواب دیجئے، ذرا یہ بتائیں کہ میں پہلی اور دوسری بار آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنے غلاموں کو سرزنش کرتے ہیں، کبھی نمک کے کھڑے زیادہ ڈالنے پر، کبھی چراغ کی بتی بڑی کر دینے پر، اور وہ بھی یہ کہہ کر کہ اگر تم اتنے کھڑے بچا لیتے تو کل کو کام آتے، اتنا تیل بچ جاتا تو کل کو کام آتا۔ لیکن آپ جب میں مانگنے کے لیے آیا تو آپ نے تجوری میرے سامنے کھول دی اور کہا کہ جتنا چاہو لے لو۔ آپ نمک اور تیل کے معاملے میں اتنے محتاط، اور یہاں پر دینے کے معاملے میں اس قدر آپ سخاوت کا اظہار کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سیدنا عثمان غنی نے مسکرا کر کے فرمایا چونکہ اپنی ذات پر ہم جو خرچ کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا، اور جو اللہ و رسول کے نام پہ خرچ کرتے ہیں اس کا حساب نہیں ہوگا بلکہ وہ بے حساب واپس ملے گا۔ تو جس کا حساب ہونا ہے اس کو ہم حساب سے خرچ کرتے ہیں، اور جو بے حساب واپس ملنا ہے تو پھر ہم وہاں بے حساب خرچ کرتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے آج کل کے مالداروں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ دولت عثمان غنی کے پاس بھی تھی، دولت قارون کے پاس بھی تھی، دولت صحابہ کے پاس بھی تھی، بہت سارے صحابہ کے پاس، دولت فرعون اور نمرود کے پاس بھی تھی، دولت بخت نصر کے پاس بھی تھی، اور دولت عثمان غنی اور عبد الرحمن ابن عوف اور سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس بھی تھی۔ کیا فرق ہے؟ ایک مومن کے پاس دولت آتی ہے اور ایک کافر کے پاس دولت آتی ہے، تو فرق کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فرق یہ ہے، حضرت عثمان غنی ہمیں ذہن دے رہے ہیں، آج کل کے مالداروں کو ذہن دے رہے ہیں، آج کل کے دولت مندوں کو ذہن دے رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی بتا رہے ہیں اپنی ذات پر عثمان غنی خرچ کرتے ہیں تو حساب سے خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تم اپنی ذات پہ خرچ کر رہے ہو اس کا حساب دینا ہے، اس لیے اس کو آج ہی حساب سے خرچ کرو کہ حساب دینا آسان ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں بے حساب دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے گویا وہ اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے۔ آج انسان اللہ کو قرض حسنہ دین کی راہ میں خرچ کر کے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی حیثیت کے مطابق دے، کل اللہ تعالیٰ اس کو اپنی شان کے مطابق واپس لوٹائے گا۔ ہم نے اپنی ذات پہ خرچ کیا، اس کا حساب ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا، لیکن وہ واپس قیامت میں نہیں ملے گا۔ اور جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنی شان کے مطابق اس وقت لوٹائے گا جب بیٹا باپ کے کام نہ آئے گا، بیٹیاں ماؤں سے منہ موڑ لے گی، باپ بیٹے میں رشتے منقطع ہونے لگیں گے۔ اللہ اکبر! اس وقت نہ کسی کی دولت کام آئے گی، نہ کسی کا مال کام آئے گا، نہ کسی کی بادشاہت کام آئے گی، نہ کسی کے سرٹیفکیٹ کام آئیں گے، نہ کسی کی علمی سندیں کام آئے گی، کسی کا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس وقت تو بس ایمان کے بعد بازار عمل کا ایک معاملہ ہوگا، اور بازار عمل میں جس کا سودا جمے گا بس اسی کو کامیابی ہوگی۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کس خطے سے تعلق رکھتے تھے، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم عربی تھے یا عجمی تھے، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم غریب تھے کہ مالدار تھے، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کالے تھے کہ گورے تھے، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا دنیا میں تمہارے پاس کون سی ڈگری تھی، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے جو ہے اللہ اکبر جو اپنے بڑے بڑے بلند مکانات تعمیر کیے تھے تو ان مکانات کو جو تم نے تعمیر کیا تھا تو تم جو ہے وہ جھوپڑ پٹی میں رہتے تھے یا محلوں میں رہتے تھے، وہ یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ وہاں تو یہ پوچھا جائے گا بتا تو نے اللہ کے لیے کیا کیا، تو نے اللہ کے لیے کون سا عمل کیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کل کے عثمان غنی جو مالدار تھے، بڑے تاجر تھے، ان کی فکر میں
جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، ان کی فکر میں اور ہمارے دولت مندوں کی فکر میں کتنی تبدیلی ہے، کتنا فرق ہے کہ عثمان غنی اپنی ذات کے لیے حساب سے خرچ کر رہے اور اللہ کی راہ میں بے حساب دل کھول کر دے رہے ہیں، اور یہاں حال یہ ہے بیٹی کی منگنی کریں گے تو 25 لاکھ روپے خرچ کریں گے، فضول خرچی ہوگی، اور اگر کسی غریب کی شادی میں دینے کی بات آ جائے تو لوگ مندی کی شکایت کرنے لگتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرنے کی بات آ جائے تو لوگ مندی کے شکوے کرنے لگتے ہیں، مسجد مدرسے میں دینے کی بات آ جائے تو لوگ جو ہے وہ بالکل دل چھوٹا کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایک مسلم مالدار کی فکر کیا ہونی چاہیے؟ آج جب ہم بازار کے اندر اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت ہم کوئی حساب نہیں کرتے، بلکہ آج تو ہمارے جوتے ہزاروں کے ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، میں اس پر کوئی ممانعت نہیں کرتا، اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ ہم اپنی ذات کے لیے کتنا بڑا دل کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر دینے کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے، اس کے وجہ کریم کے لیے خرچ کرنے کے لیے ہم کتنا چھوٹا دل کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ دولت جو ملی ہے کیا یہ ہماری کوششوں سے ملی ہے، ہماری محنت سے ملی ہے؟ اگر یہ ہماری محنت سے ملی ہوتی تو بہت سارے لوگ ہیں جو رات دن محنت کرتے ہیں، جن کے پیشانی کا پسینہ تلوے تک آتا ہے، وہ چند سکے کما کر لے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہے جو اے سی میں بیٹھ کر کے کروڑوں کماتے ہیں۔ تو اگر محنت کی بنیاد پہ دولت ملتی تو محنت کس نے زیادہ کی؟ جو روڈ پہ ٹھیلا ڈھکیل رہا تھا اس نے زیادہ محنت کی، جو مزدوری کر رہا تھا محنت اس نے زیادہ کی، لیکن وہ تو چند سکے گھر لے کر کے گیا، اے سی میں بیٹھنے والا کروڑوں کما گیا۔ تو پتہ چلا یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے اللہ نے اگر دولت دی ہے تو میری گزارش ہے کہ اپنی ذات پہ جہاں خرچ کرتے ہو، اسلام منع نہیں کرتا، کرو اپنی ذات پہ خرچ، لیکن اللہ کے لیے کیا کیا؟ اور یاد رکھنا، آج دنیا کے اندر جو اپنے مال پر عیاشی کر رہے ہیں لوگ، آوارگی کر رہے ہیں لوگ، آج تو اللہ اکبر، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے لوگ طرح طرح کے ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، جن لوگوں کا مال اللہ کے نام پر اور اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے، پھر ان کا مال شراب کے اڈوں پر خرچ نہیں ہوتا، ان کا مال زنا کے اڈوں پہ خرچ نہیں ہوتا، ان کا مال چوری نہیں ہوتا، ان کا مال فضول جگہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے تو پھر کسی کا مال شراب کے اڈوں پہ خرچ ہوتا ہے، کسی کا مال زنا کے اڈوں پہ خرچ ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو ہم معاذ اللہ کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں۔ کاش کہ اللہ میری قوم کے دولت مندوں کو فکر عثمان غنی عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ صحابہ کرام کی فکر، بالخصوص مالداروں کو مالدار صحابی صدیق اکبر کی فکر دے، عثمان غنی کی فکر دے، عبد الرحمن ابن عوف کی فکر دے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ میں اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے یہ کہتا ہوں کہ خدا ہمیں کسی طوفان سے آشنا کر دے، ہمارے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ کاش کہ آج کا مالدار بھی حضرت عثمان غنی سے فکر لیتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ بہت سے ایسے کام کیے جن سے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ ایک طویل فہرست ہے اس کی، لیکن یہاں پر میں اپنی گفتگو کو بہت طول نہ دیتے ہوئے اس حوالے سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کی طرف اب ہم چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا عشق رسول عطا کیا تھا۔ یاد رکھیے، ہم 1450 سال بیت جانے کے بعد بھی اپنے کریم آقا سے محبت کرتے ہیں، اور یاد رکھیے عشق رسول ایمان کی جان ہے، جان ایمان ہے، بلکہ ایمان کا بھی ایمان ہے۔ فرمایا گیا، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، آگاہ ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ محبت کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔
جب تک محبت نہ ہو اس وقت تک کہ ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول، عشق رسول ضروری ہے، جیسا کہ ایک مقام پر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت جان ایمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک مقام پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی محبت رسول کو دیکھ کر کے لوگ اس کو پاگل اور مجنون نہ کہنے لگے، اس وقت تک کہ وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ جب 14.5 صدیاں بیت جانے کے بعد ہم اپنے کریم آقا سے اتنی محبت کرتے ہیں، بلکہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں، تو وہ صحابہ جنہوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا، جنہوں نے آقا کریم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعتیں کی، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کے اللہ کے دشمنوں سے جنگیں کی اور اللہ کے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچایا، وہ صحابہ کرام جو مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء خاتم الانبیاء جان امامت شان امامت مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھی، حضور علیہ السلام کا رخ تابہ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، ان صحابہ کرام کے عشق رسول کا عالم کیا ہوگا، اللہ اکبر، ہم تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ صحابہ وہ تھے کہ جب دربار مصطفیٰ میں بیٹھتے تو ایسے گردنیں جھکا کر بیٹھتے اور یوں خاموش سناٹے کے ساتھ بیٹھتے، یوں دیکھنے والے کو لگتا گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اور یہ پرندے کہ خوف کی وجہ سے کہیں اڑ نہ جائے یہ سر نہیں اٹھاتے۔ وہ صحابہ کرام کتنا پیار کرتے تھے حضور علیہ السلام سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر چھڑا ہے، اللہ اکبر، عثمان غنی کیسا عشق رسول، کیسی محبت رسول، کیسی تعظیم رسول، کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر جب عمرہ کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام چلے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا کہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے آپ کو، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفیر کی حیثیت سے، اپنے نمائندے کی حیثیت سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ آپ کو حدیبیہ کے مقام سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ جو ہے اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا سفیر بنا کر کے مکے والوں کے پاس بھیجا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ ایمان لانے کے بعد بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے مکے کے جو منکرین اسلام تھے، اسلام کا انکار کرنے والے تھے، بہت زیادہ دم نہیں مار سکتے تھے، مخالف تو تھے، لیکن چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے احسانات ان پر بھی تھے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب حضور علیہ السلام کے نمائندے بن کر، صحابہ کرام کے نمائندے بن کر، جب اسلام کے نمائندے بن کر، سفیر اسلام بن کر جب آپ مکۃ المکرمہ تشریف لے گئے تاکہ مکے کے منکرین اسلام سے آپ گفتگو فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کرنے دیا جائے، دیکھیے کیسے حالات تھے کہ جن کے صدقے میں کعبہ بنا، اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کرنے پر روک لگا دی گئی، کعبے کا طواف کرنے پر روک لگا دی گئی، اور کہا کہ ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے۔ تو جب عثمان غنی گئے بات کرنے کے لیے تو حضرت عثمان غنی بھی اس وقت احرام میں تھے۔ مکے کے منکرین اسلام نے کہا، جو منکرین اسلام تھے ان لوگوں نے کہا عثمان تم کعبے کا طواف کر لو، لیکن ہم محمد عربی کو کعبۃ اللہ کا طواف کرنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
کئی دن تک رہے، ایک ایک سے ملتے، بات چیت کرتے، گفتگو کرتے، ان کو ہموار کرنے کی کوشش کرتے اور ان کو بتاتے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لڑنے کا، جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ تو صرف جو ہے وہ عمرہ کے لیے تشریف لائے ہیں، اگر وہ عمرہ کے لیے نہ آتے تو یہ جانور کیوں ہوتے ان کے ساتھ، اور جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ خنجر حفاظت کے لیے لوگوں کے پاس موجود ہے، باقی کے کوئی ہتھیار نہیں ہے، لیکن وہ نہ مانے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ آپ عمرہ کر سکتے ہو، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا واللہ اگر میرا محبوب کعبے کا طواف نہ کرے گا تو میں بھی کبھی کعبے کا طواف نہ کروں گا۔ ان کو